السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وعلم اور سکھائے آدم الاسماء آدم نام کلہا سب چیزیں، ثم عرضہم پھر انہیں سامنے کیا، علی الملائکۃ پر فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور پھر بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات اور سنتیں سکھا دیں۔ یعنی کہ ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتائے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، اور اگر تم زیادہ علم رکھنے والی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے تو خلافت کے تمام ہی مستحق ہو، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار کرنا، استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ خلیفہ کو تو ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے جس پر انہیں اختیار دیا گیا ہے اور جس کا انہیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر افضل ہونے کا علم ظاہر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دیا تھا، انہیں ہر چیزوں کے نام سکھائے تھے الہام کے طور پر۔ تو اسی طرح پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا فرشتوں کے سامنے کیا تو پھر کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کا نام بتاؤ، تو فرشتوں کو تو ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا، تو پھر اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی گئی۔ جزاک اللہ خیر۔